میں کئی دنوں سے بیوی کا رویہ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کافی چپ چپ رہنے لگی تھی۔ کبھی تو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی اور کبھی اس قدر خاموش ہو جاتی کہ گویا چپ ہی سادھ لی ہو۔ مگر ایک بات اس میں کافی عجیب تھی۔ جب بھی دروازے پر دستک ہوتی تو فوراً سارے کام چھوڑ کر دروازے کی جانب دوڑ کر جاتی۔ کئی بار میری موجودگی میں دروازے پر دستک ہوئی تو کہا بھی کہ میں دیکھتا ہوں، مگر کہنے لگی عارف آپ کیوں تکلیف کریں گے؟ میں جانتی ہوں اس وقت کون آیا ہوگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ میری بیوی کو اس محلے میں آئے صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے اور وہ یوں گھل مل چکی تھی گویا یہاں ہر ایک سے واقف ہو۔ شگفتہ نے جب دروازے پر دیر لگا دی تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا دروازے تک آیا تو جو منظر مجھے دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا، لمبی سینے تک آتی سفید داڑھی، چہرہ یوں کہ سرخ تمتما رہا ہو، گویا دودھ سے بھی زیادہ سفید ہو۔ اس فقیر کے چہرے پر موجود نیلی نسیں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں، چہرے پر جھریاں بھی موجود تھیں، نظریں نیچی اور کمر کو خم آیا ہوا تھا۔ وہی روایتی قبائلی پگڑی اس نے سر پر باندھ رکھی تھی، سفید کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی جس پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے، مگر اس کے باوجود اس فقیر کے لباس پر ایک بھی گندا دھبا یا میل نہ تھا۔ میں نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور بیوی کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے خود پر حیرانگی تھی کہ میں کب سے ان سب میں دلچسپی لینے لگا۔ شاید پہلی بار میں نے اس فقیر پر غور ہی آج کیا تھا، ورنہ اس بوڑھے فقیر کو تو میں اپنے لڑکپن سے اس محلے میں گردش کرتا ہوا دیکھتا آ رہا تھا۔ جب بھی ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتا تو میں فوراً اسے بھگا دیتا، کبھی کوئی بہانہ بنا کر تو کبھی کچھ کہہ کر، مگر خیر شگفتہ نے اسے 50 روپے دیے اور ساتھ ہی تازہ بنا ہوا کھانا بھی ایک شاپر میں ڈال کر دے دیا، جسے لے کر فقیر نے اپنا ہاتھ ماتھے تک لایا اور میری بیوی کو اپنے مخصوص لہجے میں ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ فقیر کی دعائیں سن کر تو میری بیوی نہال ہو چکی تھی۔ خوشی خوشی دروازہ بند کر کے مڑی تو مجھے دیکھ کر گہری مسکان سے کہنے لگی، عارف کتنا سکون ملتا ہے نا دوسروں سے دعائیں لے کر۔ اس کی بات سنی تو میں ہنسا اور بولا کہ تم بھی نا بلا وجہ ہی اس فقیر کو سر چڑھا رہی ہو۔ میری بیوی کہنے لگی کہ عارف ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی ضرورت مند ہمارے دروازے تک چل کر آئے تو ہمارا حق بنتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ہم اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ بیوی کے منہ سے یہ سن کر میں مکمل طور پر بیزار ہو چکا تھا۔ نہ جانے کس زمانے میں رہ رہی تھی یہ۔ اس فقیر کو دیکھ کر یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر رہی ہے، حالانکہ یہی فقیر حقیقت میں لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں۔ بھکاری ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ 2 کیس تو میں نے خود سن رکھے تھے جن میں ایک فقیر 90 لاکھ کا مالک تھا۔ اس نے یہ ساری دولت 20 سال بھیک مانگ کر اکٹھی کی تھی، مگر بیوی پہ تو اچھا بننے کا بھوت سوار تھا۔ وہ فقیر تو اب ہمارے دروازے پر روز ہی آنے لگا تھا۔ ایک روز میں دفتر سے جلدی گھر لوٹ آیا تو کیا دیکھا کہ میری بیوی گلی میں کھڑی اس فقیر سے باتوں میں مشغول ہے۔ یہ دیکھ کر میری تیوری چڑھ گئی۔ میں غصے سے بپھرتا ہوا وہاں تک آیا اور اس فقیر کو دھتکار کر بولا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے گھر کے باہر نظر آئے تو ایسی جگہ پھینکواؤں گا کہ دوبارہ کسی سے مانگنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ اس فقیر کا چہرہ اس پل مزید سرخ ہوا تھا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کسی اعزاز کی طرح یہ بات بھی قبول کرتا ہوا وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ میری بیوی حیرت سے میری جانب دیکھ رہی تھی اور پھر روحانسی ہو کر بولی، عارف آپ نے بابا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ نے ذرا بھی خوف خدا موجود نہیں؟ خدا کے بندوں کی مدد کریں تو خدا ہمیں اور عطا کرتا ہے، ہمارے رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے، مگر آپ نے تو ان کی بے عزتی ہی کر دی۔ بیوی کی بات سن کر میں آگ بگولا ہو چکا تھا اور اسے سختی سے تنبیہ کیا کہ آئندہ میرے کمائے ہوئے پیسے کسی ایرے غیرے کو دیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حد تھی کہ میں خون پسینے کی محنت کر کے یہ روپے کما رہا تھا اور میری بیوی ان پیسوں کو اٹھا کر مفت میں فقیروں کو دیے جا رہی تھی۔ اس روز میرا اور شگفتہ کا بہت زیادہ جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے دوبارہ کوئی بات بھی نہ کی اور نہ ہی کھانا کھایا تھا۔ وہ بھوکی ہی سو چکی تھی۔ موڈ تو میرا بھی ٹھیک نہ تھا، اس لیے میں بھی بڑبڑاتا ہوا یوں ہی بھوکا سو گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی حرکت پر حیرانی تھی کہ وہ ایک فقیر کی وجہ سے میرے اور اپنے تعلقات خراب کر رہی تھی۔ بلا شبہ شگفتہ ایک انتہائی خوبصورت اور وجیحہ لڑکی تھی۔ میں اس کے حسن کا دل دادا تھا
وہ اخلاق کی بھی بہت اچھی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس فقیر کے ساتھ اس کا بولنا اور اس کی اتنی حمایت کرنا بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرا رنگ تھوڑا سانولا تھا اور ایک واجبی سی شکل و صورت کا مالک تھا، جبکہ شگفتہ کے مقابلے میں میرا تو کوئی مول ہی نہ تھا۔ اس کے باوجود میں نے اسے ہر آسائش دے رکھی تھی تاکہ میرا پلڑا ہمیشہ اس کی نظر میں بھاری ہی رہے، مگر پھر بھی شگفتہ کو دیکھ کر مجھے حور کے ساتھ لنگور والا حساب لگتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا کسی اور کے ساتھ بے تکلف ہونا عجیب لگا کرتا۔ ہاں، مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین تھا، اور وہ فقیر بھی کوئی جوان نہ تھا بلکہ بوڑھا تھا، مگر اس کے باوجود میرے دل میں ایک شک سا آ جایا کرتا تھا۔ شاید مرد تھا، اور شک تو ویسے بھی میری رگ رگ میں موجود تھا۔ میں اس کی سفید چمڑی سے جلتا تھا۔ میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی کمرے میں رو رہا ہے۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، مگر جب مکمل طور پر بیدار ہوا تو یہ یقین آ گیا کہ میری بیوی ہی رو رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بستر پر نظر ڈالی تو بیوی موجود نہ تھی۔ جب بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو شگفتہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی اور سسک کر رو رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تھا، مگر اس قدر روتا ہوا آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رو کر نہ جانے کیا مانگ رہی تھی۔ جب اس کی نماز ختم ہوئی تو میں نے اس سے سوال کیا کہ شگفتہ، تم کس بات پر رو رہی تھی؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے ناشتہ بنایا اور بنا کر رکھنے کے بعد گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے رات کو کچھ نہ کھایا تھا اور اب ناشتہ صرف میرے لیے ہی بنایا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بے بس کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی ذہن میں کئی وسوسے بھی تھے۔ ایک غیر فقیر کی وجہ سے میری بیوی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، اور کیا شوہر کی مرضی سے زیادہ اسے وہ فقیر عزیز تھا؟ اگلے کئی روز تک یوں ہی چلتا رہا اور ہمارے بیچ آیا یہ تناؤ کم نہ ہو سکا۔ میری بیوی میرے آنے سے پہلے سو چکی ہوتی۔ وہ بالکل ہی چپ ہو چکی تھی، مجھ سے کوئی بھی بات نہ کرتی۔ اگر میں اسے منانے کی کوشش کرتا تو آگے سے ٹکا سا جواب دے دیا کرتی۔ اس دن کے بعد سے وہ فقیر بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شاید مجھ سے اچھی خاصی بے عزتی کروانے کے بعد وہ اب محلے کا رخ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ اس روز جب میں دفتر میں گیا تو باس نے مجھے ایک فائل لانے کو کہا، مگر یہ جان کر تو مجھے دھچکا سا لگا کہ وہ فائل تو ابھی تک میں نے مکمل ہی نہ کی تھی۔ باس بار بار مجھے وہ فائل لانے کا کہہ رہے تھے اور میں کوئی ایسا جواب ڈھونڈ رہا تھا جس سے ان کو ٹال سکوں۔ آج تو وہ بھی کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ آخر کار جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی کہ باس، اس فائل پر میں نے ابھی کام نہیں کیا۔ اتنا سننا تھا کہ باس غصے میں آ گئے اور غصے سے بپھر کر میری بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ تمام امپلائیز اور کولیگ تک باس کی آواز جا رہی تھی اور میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا ان کی باتیں سن کر بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ آج تک مجھ سے کسی نے اس لہجے میں بات نہ کی تھی جس قدر غصے سے اور تذلیل کرتے ہوئے باس نے میری بے عزتی کی تھی۔ اتنا بے عزت کرنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے دفتر سے نکال دیا اور بولے کہ آئندہ خبردار یہاں قدم بھی رکھا۔ انہوں نے اس ماہ کی تنخواہ میرے منہ پر ماری تھی۔ وہ پیسے میرے منہ پر آ کر لگے تھے اور میں بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا، مگر میں اس وقت صدمے سے دوچار تھا۔ تھوڑی بہت مغروریت اور انا تو مجھ میں بھی تھی۔ دل نے کئی بار کہا کہ سر سے معافی مانگ لو اور اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کا ناٹک ہی کر لوں، مگر دماغ نے ایسا کرنے کی حامی نہ بھری۔ آخر کار وہ پیسے میں لیتے ہوئے گھر چلا آیا۔ دل میں شدید بوجھ تھا۔ میری تو نوکری جا چکی تھی۔ بیٹھے بٹھائے یہ کیسی مصیبت مجھ پر آن پڑی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا جب میں نے فقیر کو گلی میں کھڑے ہو کر باتیں سنائی تھیں اور اسے دھتکار کر کہا تھا کہ دوبارہ یہاں نظر نہ آنا۔ میں نے فوراً سر جھٹک کر اس خیال کو نکالا۔ دل میں ایک بار پھر غرور نے سر اٹھایا تھا اور میں طنزیہ مسکراہٹ سے جائے بولا کہ وہ تو فقیر تھا، گھر گھر جا کر مانگنے والا ایک بھکاری۔ بھلا اس کا اور میرا کیا مقابلہ؟ وہ تو ایک وقت کا کھانا بھی دوسروں سے مانگ کر کھاتا تھا۔ اگر یہ نوکری چلی گئی تھی تو کیا تھا؟ کیا شہر میں اور نوکریاں نہ تھیں؟ اس کمپنی سے بھی بڑی بڑی کمپنیاں موجود تھیں۔ میں کسی نہ کسی میں تو جاب کے لیے لگ ہی جاتا۔ گھر آیا تو کافی پریشان تھا۔ میری بیوی نے مجھے پریشان دیکھا تو بالآخر اپنی ناراضگی ترک کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میری نوکری چلی گئی ہے۔ بیوی نے جب سنا تو اس کے چہرے پر پریشانی در آئی اور کہنے لگی کہ دیکھا عارف،
کہا تھا نا آپ سے کہ فقیر کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے، اگر ہم دوسروں کو دیں گے تو اللہ ہمیں اور عطا کرے گا۔ دیکھ لیں، آپ نے اس فقیر سے ہاتھ کھینچا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کا رزق بھی چھین لیا۔ بیوی کو دیکھ کر تو میں حیران ہوا تھا، کیسی عورت تھی یہ جو اس مشکل وقت میں بھی اس 2 ٹکے کی فقیر کا ذکر کر رہی تھی۔ اس نے آج تک کبھی میری تعریف نہیں کی تھی اور نہ ہی میری کسی اچھائی کا بول بالا کیا تھا۔ آج ایک فقیر کی خاطر یہ مجھ پر طنز کر رہی تھی۔ شگفتہ کی اس حرکت پر میں مشتعل ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زور سے فرش پر مارا اور اگلے ہی پل شگفتہ کا منہ دبوچ لیا۔ وہ تو سکتے میں آ چکی تھی اور خود کو مجھ سے چھڑوانے لگی۔ میں اس کا چہرہ دبوچ کر بولا کہ تمہارا شوہر میں ہوں یا وہ فقیر؟ جب دیکھو فقیر فقیر کی رٹ لگا رکھی ہے۔ مر جائے وہ فقیر اور ساتھ تم بھی۔ آئندہ کے بعد اگر نام لیا اس فقیر کا یا اس کا ذکر کر کے مجھے ٹونٹ کیا تو پھر دیکھنا۔ میں تو نہ جانے کتنے روز کی آگ ایک ہی دفعہ اگل رہا تھا۔ شگفتہ سہم چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، جو مجھے دیکھ کر بامشکل بولی کہ مجھے اس پل آپ سے گھن آ رہی ہے۔ کیسی غلیظ سوچ کے مالک ہیں آپ۔ اگر مجھے علم ہوتا آپ کی سوچ کا تو میں کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ آپ کی سوچ پست ہے، دقیانوسی مردوں جیسی، جن کی نظر میں مرد اور عورت کا صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے۔ بیوی کے منہ سے جب یہ سنا تو میرے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا۔ میری بیوی تو مجھے ہی آئینہ دکھا چکی تھی، شاید میں کچھ زیادہ ہی مشتعل ہو چکا تھا۔ ایک تو نوکری کا صدمہ تھا اور دوسرا وہ فقیر جو میرے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اس پل تو بیوی سے کچھ نہ کہا، مگر بعد میں اسے معافی ضرور مانگی تھی۔ کئی روز تک میں نوکری کی تلاش میں پورے شہر کی خاک چھانتا رہا، مگر ہر جگہ انٹرویو دینے کے بعد کوئی بھی مجھے نوکری کے لیے نہیں بلا رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ خرچہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے اور جمع پونجی بےحد کم رہ چکی تھی۔ کچھ روز گزرے تو مجھے ایک نوکری مل ہی گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ اس روز بیوی کے لیے بہت سی چیزیں لایا۔ میں جانتا تھا وہ پریشان ہوگی، وہ کافی روز سے کافی بے چین سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کی پسندیدہ مٹھائی لے کر جب گھر پہنچا تو مجھے وہ چونکا چکی تھی، کیونکہ میری بیوی تو میرے بتانے سے پہلے ہی انتہائی خوشگوار موڈ میں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے ہی پیار سے مجھ سے باتیں کرنے لگی اور مجھ سے میری نوکری کا پوچھنے لگی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے اور ایک اچھی بڑی کمپنی میں لگی ہے تو وہ مسکرائی۔ یوں لگتا تھا جیسے میری نوکری لگنے کا اسے پہلے سے ہی علم تھا۔ بیوی خوشی سے چہک کر بولی کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ کی نوکری لگ جائے گی۔ اس کا انداز عجیب تھا۔ میں نے اسے سوال کیا، پر تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ فوراً سٹ پٹا کر آس پاس تکنے لگی اور بولی کہ میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی تھی، شکرانے کے نفل بھی اب جا کر پڑھوں گی کہ آپ کو نوکری مل گئی۔ میں نے بیوی کی بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنا سارا دھیان اس نئی نوکری کی جانب لگانے لگا۔ میں وہاں پر پوری طرح کام میں مصروف ہو چکا تھا اور گھر بیوی پر بھی دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے حالات ایک بار پھر سے بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک روز دفتر سے چھٹی تھی تو گھر تھا۔ بیوی کو کہا کہ کھانا بناؤ۔ اس نے میری پسند کا کھانا بنایا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کھانا معمول سے زیادہ بنا تھا۔ اتنا زیادہ کھانا دیکھ کر میں نے بیوی سے کہا کہ تم نے ہم 2 افراد کے لیے اتنا کھانا کیوں بنایا ہے؟ تو بیوی نظریں پھیر کر کہنے لگی کہ عارف، میں تو روز ہی اتنا کھانا بناتی ہوں، آپ کی پسند کا کھانا ہے اس لیے میں نے زیادہ بنایا۔ میں نے بیوی کی بات پر اتفاق کر لیا، مگر کچھ دیر بعد جب کچن میں آیا تو یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ وہ سارا کھانا کچن سے غائب ہو چکا تھا۔ صرف اتنا ہی کھانا بچا تھا جو ہم دونوں کو پورا ہو سکے۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ میں نے بریانی اور پائی کا سالن زیادہ مقدار میں دیکھا تھا، جبکہ اب تو وہ صرف 2 لوگوں کے کھانے پر مشتمل تھا۔ میں نے بیوی سے کوئی سوال نہ کیا، ہو سکتا تھا یہ میری ہی غلط فہمی ہو۔ اس محلے میں میرا ایک دوست بھی رہا کرتا تھا، جن کے ساتھ ہمسائے کا رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوستی کا رشتہ بھی بن چکا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ مجھے یہ نوکری لگوانے میں اس نے بھی میری بہت مدد کی تھی اور اس طرح میرا اس کے ساتھ بول چال کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میں ایک روز دفتر میں مصروف تھا جب مجھے کال آئی۔ پہلے تو میں نے کال کاٹ دی، مگر جب دوبارہ کال آئی تو اسی شخص کی تھی۔ موبائل اٹھایا تو وہ کہنے لگا، یار تم اگر برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ میں نے کہا کہ بلا جھجک کہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تمہاری بیوی ہر وقت گلیوں میں ہی کیوں گھومتی رہتی ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ آخر اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی کام سے گھر سے نکلی ہوگی
تو وہ کہنے لگا اگر کام تک بات ہوتی تو خیر تھی، میں بیماری کی وجہ سے پچھلے 1 ہفتے سے گھر میں موجود ہوں اور میری چھت کی کھڑکی گلی میں کھلتی ہے، ایک ایک چیز پر میری نظر ہوتی ہے۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی اس گلی سے روز چادر کر کے چلی جاتی ہے اور پھر تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی گھر واپس آ جایا کرتی ہے۔ اس کے الفاظ تو میرے کانوں سے دھواں نکال چکے تھے۔ میں نے فوراً کال کاٹ دی اور گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر پریشانی سے کہنے لگی کہ عارف خیریت تو ہے؟ یہ تو آپ کی نوکری کا وقت ہے، آپ اس وقت گھر کیسے واپس آ گئے؟ میں اسے کیا سوال کرتا، بیوی تو اس وقت گھر پر ہی موجود تھی۔ میرا دوست بھی نہ جانے کس کی بات مجھے بتا رہا تھا، اور اب میں کسی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر تو خراب نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے شگفتہ سے کوئی بہانہ بنایا اور واپس دفتر کی جانب چلا گیا۔ کئی روز یوں ہی گزر گئے اور میں نے اس شخص سے بول چال بھی ذرا کم ہی کر دی تھی۔ ایک روز میں کام پر تھا جب دوبارہ مجھے اس شخص کی کال آئی اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی تو بڑی نیک اور پردے دار بنتی پھرتی ہے، مگر یہ کیا شریف لڑکیوں کے طور طریقے ہیں کہ گلیوں میں کھڑے ہو کر آئے فقیروں سے بات چیت میں لگی رہے۔ مجھے غصہ آ چکا تھا۔ میں اسی وقت گھر آیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج میں اس شخص کی اچھی خاصی بے عزتی کروں گا۔ آخر وہ کیسے میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کر سکتا تھا؟ مگر جب گھر آیا تو گلی کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی اس فقیر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی جسے میں نے ہفتوں پہلے اس محلے سے نکالا تھا۔ میری بیوی میری آنکھوں میں دھول جھونک چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں ایک فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ فقیر کو اب سبق ضرور سکھاؤں گا۔ میں کچھ دیر بعد گھر آیا تو بیوی سے کہا کہ تم کافی ماہ سے میکے چکر نہیں لگا کر آئی، میں تمہیں میکے چھوڑاتا ہوں۔ مجھے بھی دفتر سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ 1 ہفتے میکے میں رہوں گا۔ بیوی خوش ہو گئی اور میں بھی خوش تھا۔ اسی روز بیوی کی ماں کے گھر چھوڑ آیا اور اگلے روز جب وہ فقیر گھر آیا تو میں اسے گھر کے اندر لایا اور سٹور روم میں لے جا کر بٹھایا اور خود کھانا لانے کا بہانہ بنا کر باہر چلا گیا۔ میرے شیطانی دماغ میں ایک پلان آیا جس پر عمل کرتے ہوئے میں نے دروازے کو باہر سے لاک کیا اور طنزیہ کہکا لگاتا خود بھی اپنے سسرال 1 ہفتے کے لیے چلا گیا۔ کئی روز تک بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارا۔ 6 دنوں بعد واپس گھر آئے تو موڈ کافی خوشگوار تھا۔ اس بیچ میں بالکل بھی بھول چکا تھا کہ فقیر کو گھر بند کر کے گیا ہوں۔ گھر آیا تو اچانک سٹور روم کی جانب نظر گئی۔ فقیر تو اب تک مر چکا ہوگا، یہی سوچ کر چہرے پر بیزاری سجائے میں سٹور روم کی جانب آیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اندر سے مجھے سرگوشی نما آوازیں آئیں۔ میں نے دروازے سے کان لگایا تو مسلسل قرآن مجید کی کسی سورت کی قرات کرتی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران تھا آخر کون اندر یہ کلام پاک کا ورد کر رہا ہے۔ جب دروازہ کھول کر اندر کا منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ 6 دن اور راتیں وہ فقیر اس سٹور روم میں بند رہا تھا، مگر جب دروازہ کھولا تو وہ فقیر صحیح سلامت یوں ہی بیٹھا ہوا تھا جہاں میں اسے بٹھا کر گیا تھا۔ وہ نیم سرگوشی کے انداز میں اب درود شریف پڑھ رہا تھا، پھر آنکھیں کھولیں اور وہ خمدار کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھا اور کہنے لگا، بیٹا تم میرے لیے کچھ کھانے کو لینے گئے تھے، اگر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں، خدا تمہیں رزق حلال عطا کرے۔ اتنا کہہ کر فقیر وہاں سے جا چکا تھا اور میں وہیں بیٹھ کر ہچکیاں لینے لگا۔ میں کتنی دیر دھاڑے مار کر روتا رہا، نہ جانے میں کیوں رو رہا تھا۔ بیوی بھی پریشان ہو چکی تھی، مجھ سے سوال کرنے لگی تو میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ سن کر اس کے چہرے پر بے یقینی ابھری تھی۔ وہ کہنے لگی، ایسے کیسے ممکن ہے؟ وہ فقیر تو 2 ہفتے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ ان کے پاس 2 یتیم نابینا بچیاں تھیں، آپ سے چھپ کر میں ان کی کفالت بھی کر رہی تھی، کبھی کبھار کھانے کو بھی دے آتی۔ اسی کی تو برکت ہے کہ خدا کی ذات ہم سے راضی ہے۔ بیوی کے الفاظ مجھے مزید حیران کر چکے تھے۔ اگر وہ مر چکا تھا تو پھر یہ کون تھا؟